السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر کلاس 4 کے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کے اسلامیہ سبجیکٹ کا ٹیچر سر غلام ربانی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو چیپٹر پیش کیا تھا اور میں نے آپ کے سامنے ریڈ کیا تھا، ایکسپلین کیا تھا، اس کا نام تھا زید کا فیصلہ، ٹھیک ہے، جو کہ پیج نمبر 55 سے لے کر 56 57 تک موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے امید ہے وہ سارا چیپٹر آپ نے اچھی طرح وہ ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا، اچھی طرح اس کو سمجھ لیا ہوگا اور اس کے کام کو بھی آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر جو میں اسٹارٹ کرنے لگا ہوں، اس کی ریڈنگ کو اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، تو اس چیپٹر کا نام ہے فرعون کا خواب۔ اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ فرعون کا خواب، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیپٹر پیج نمبر 58 کے اندر موجود ہے۔ یہ یونٹ نمبر 6 کا ایک چیپٹر ہے جو کہ تاریخ اور جغرافیہ سے متعلق ہے، یعنی کہ اس کا تعلق بھی اسلامی ہسٹری سے، اسلامی تاریخ سے ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو چونکہ یہ چیپٹر ایک لمبا ہے، ایک طویل چیپٹر ہے، اور تو اس لیے یہاں پر جو ایک آپ کی بک کے جو رائٹر ہیں، انہوں نے اس چیپٹر کو مختلف پارٹ کے اندر لکھا ہے، الگ الگ اس کے پارٹ بنائے ہیں، اور ہر پارٹ کے ساتھ انہوں نے اس کے جو ہے وہ کوسچن آنسر بھی ساتھ ساتھ لکھ دیے ہیں، تاکہ آپ کو وہ چیپٹر جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اچھی طرح مکمل سمجھ میں آ جائے۔ تو انشاءاللہ آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے پارٹ نمبر 1، 2 اور 3 پارٹ جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کی ریڈنگ کو، اس کی ایکسپلینیشن کو، تاکہ آپ کو یہ چیپٹر بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس کے بقیہ پارٹ جو ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آتے رہیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا چیپٹر، جس کا نام ہے فرعون کا خواب۔ پیارے بچوں، بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ مصر پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ مصر پر کون حکومت کرتا تھا؟ ایک ظالم بادشاہ۔ اس بادشاہ کا نام فرعون تھا۔ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ فرعون۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ، اور لوگوں سے کہتا کہ مجھے سجدہ کرو۔ لوگ اس کے ڈر سے اسے سجدہ کرتے تھے، یعنی خوشی سے نہیں کرتے تھے، مگر چونکہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا تو اس لیے اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی جو ہے وہ عبادت کرنے لگے تھے، اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے تھے۔ ایک دن اس بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی تو نجومیوں نے، یعنی جو تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں، انہوں نے اسے بتایا کہ ملک میں اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر بادشاہ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ ظالم بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ملک میں اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ سب کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ بچوں، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے کچھ دن تو انہیں بادشاہ کے سپاہیوں اور جاسوسوں سے چھپایا، مگر پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے کیا کہا؟ تو ان کی والدہ نے کچھ دن تو انہیں بادشاہ کے سپاہیوں اور جاسوسوں سے چھپا کے رکھا، مگر جب اللہ کے حکم آیا کہ اب ان کو صندوقچے میں ڈال کر ان کو دریا میں بہا دیں تو ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ساتھ ہی اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہے اور یہ دیکھتی رہے کہ صندوق کہاں جا رہا ہے یا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا پارٹ 1، جس کے اندر آپ کو اسٹارٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں سے زبردستی عبادت کرواتا تھا اپنی۔ تو اس نے ایک دن خواب دیکھا، خواب میں ایک عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس ڈر سے اس نے کیا کیا کہ جو ہے وہ جتنے بھی بچے تھے وہ سب کو ختم کروا دیے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ ختم کر دیتا تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بھی ڈر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون آ کر جو ہے وہ اس کو قتل نہ کر دیں۔ انہوں نے کافی دن تک تو اس کو چھپائے رکھا، مگر جب اللہ کا حکم آیا کہ نہیں اب آپ ایک کام کریں، ان کی والدہ کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ ایک صندوقچہ بنائیں اور اس کے اندر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس بچے کو اس کے اندر رکھیں اور اس کو دریا میں بہا دیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی جو بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھوٹی بہن جو تھیں، وہ ان کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور دیکھتی جائیں کہ وہ صندوقچہ کہاں تک جا رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ پارٹ 1 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے اندر 5 سوالات انہوں نے آپ سے پوچھے ہیں۔
تو مجھے امید ہے کہ جب یہ پارٹ 1 آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا تو یہ سوالات کے جوابات بھی آپ ایزیلی جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ ظالم بادشاہ کس ملک پر حکومت کرتا تھا، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں، یقیناً آپ کو اس کا جواب معلوم ہوگا کہ کہاں پہ حکومت کرتا تھا، مصر پر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، فرعون خود کو کیا کہتا تھا؟ فرعون خود کو خدا کہتا تھا، خود کو کیا کہتا تھا؟ خدا کہتا تھا۔ نمبر 3، فرعون کے خواب کی تعبیر کیا تھی؟ فرعون کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ ظالم بادشاہ نے تعبیر سن کر کیا حکم دیا؟ اس ظالم بادشاہ نے تعبیر سن کر یہ حکم دیا کہ جو بھی اس سال جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کیا خیال آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بچے کو ایک صندوقچے میں رکھ کر دریا میں بہا دیا جائے تاکہ وہ بچہ ان کی نظروں سے محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یہ تو میں نے آپ کو سرسری سے جواب دے دیا ہے، یہی بک کے اندر موجود بھی ہے، اور یہی کام میں انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کے تھرو سے بھی کمپلیٹ کروا دوں گا، اور ریٹن فارم میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، تو آپ آرام سے ایزیلی اپنی کاپی کے اندر اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ پھر کیا ہوا جب انہوں نے صندوقچے میں ڈال دیا اور ان کی بہن کو بھی ساتھ ساتھ ان کے پیچھے بھیج دیا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے اندر جا پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اپنی نوکرانوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آسیہ ایک نیک اور پاک باز خاتون تھی۔ انہوں نے صندوق آتا دیکھا تو کنیزوں سے کہا، اپنی نوکرانیوں سے کہا کہ اسے کھول کر دیکھو۔ صندوق کے اندر سے ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ بہت خوش ہوئیں کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون بچے کو قتل کرانا چاہتا تھا، مگر حضرت آسیہ نے کہا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ فرعون مان گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے اور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا ظلم اور خود کو خدا کہلوانا سخت ناپسند تھا۔ آخر کار ایک روز اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا اس چیپٹر کا سیکنڈ پارٹ، جس کے اندر مختصر سا آپ کو یہ بتایا گیا کہ جب وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے محل کے اندر پہنچتا ہے تو فرعون کی جو بیوی ہوتی ہے جس کا نام آسیہ ہوتا ہے وہ بہت نیک عورت ہوتی ہیں، وہ اپنی نوکرانیوں کو بلاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ان صندوقچے کو کھول کر دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب کھول کے دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک صحت مند بچہ نکلتا ہے، تو وہ اس کو اپنا بیٹا بنانے کی خواہش ظاہر کرتی ہیں کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ فرعون بھی اس بات کو مان جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دن تک وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہنے لگ جاتے ہیں، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے کہ وہ فرعون اچھا نہیں ہے، خود کو خدا کہتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، تو پھر آخر ایک روز اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ وہاں سے چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، آپ دیکھتے ہیں اس کے سوال و جواب کے اندر کہ اس میں کیا کیا باتیں پوچھی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے جب یہ پارٹ 2 بھی آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا تو اس کے سوال کے جواب بھی آپ آرام سے ایزیلی اب جو ہے وہ خود دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے، دے سکتے ہیں نا؟ تو پہلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتے بہتے کہاں جا کر پہنچا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا، کون بتائے گا؟ پیارے بچوں، اس کا جواب یہ ہوگا کہ فرعون کے محل کے اندر جا کر وہ صندوق پہنچ گیا۔ نمبر 2، حضرت آسیہ کون تھیں؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب یہی ہے کہ آسیہ ایک نیک اور پاک باز خاتون تھیں۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کیا کہا؟ حضرت آسیہ نے فرعون سے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم اسے اپنا بیٹا بنا دیں گے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں رہنے لگے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں رہنے لگے فرعون کے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرف روانہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سیکنڈ پارٹ۔ مجھے امید ہے کہ یہ والا بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد تھرڈ پارٹ کی طرف کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ پھر کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے، پھر آگے کی کیا کہانی ہوئی، تو وہ آپ کو ابھی بتا رہے ہیں کہ مدین پہنچ کر آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ بھی ایک پیغمبر تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے، یعنی کمزور ہو چکے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے ان کے ساتھ رہے، پھر ایک روز ان کی اجازت سے مصر کے لیے روانہ ہوئے۔
تو پیارے بچوں اس چھوٹے سے پارٹ کے اندر بس یہی بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد ان کی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان کو پتہ چلا کہ وہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ان کی خدمت میں گئے، 10 سال ان کی خدمت میں گزارے. ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا. تو حضرت جو ہے وہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی اور کچھ عرصے وہاں رہے. پھر ایک روز ان سے اجازت لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہو. مجھے امید ہے اس پارٹ 3 کے سوال کے جواب بھی آپ ایزیلی دے سکتے ہیں اگر آپ نے غور سے اس پارٹ 3 کو سنا ہوگا. تو پہلا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مدین پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کن سے ہوئی؟ پیارے بچوں تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ مدین پہنچ کر آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنے سال خدمت کی؟ تو اس کا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک خدمت کی. حضرت شعیب علیہ السلام نے خوش ہو کر کیا کیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے خوش ہو کر اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی. تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا سبق، ٹھیک ہے، جس میں کلاس 4 کا جس کا مضمون اسلامیات کا ہے. فرعون کا خواب یہ سبق تھا. صفحہ نمبر ہم نے 58 سے لے کر 60 تک میں نے کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو آج ریڈنگ کروا دی ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے. مجھے امید ہے یہ پورا چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھی سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اچھی سے جو ہے اس ویڈیو کو صحیح طرح دیکھنا ہے تاکہ پورا چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.